السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ میرا چینل ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے اسی غرض سے کہ جن لوگوں نے اب تک قرآن مجید نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ روز قیامت جواب دہی کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وہ اپنی تیاری کر سکیں، قرآن مجید پڑھ سکیں دیکھ کر، اور بنا دیکھے اسے یاد کر سکیں۔ تو چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو بچے اب تک اسکول وغیرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی ان کے والدین انہیں پڑھانا چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں کہ انہیں پڑھائیں، تو اس غرض کے لیے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے کہ وہ والدین بالکل بے فکر ہو جائیں ان کے بچوں کی پڑھائی کے لیے۔ یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اور وہ والدین جن کے بچے ابھی پڑھائی تو کر رہے ہیں لیکن عمر ان کی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، اور اب تک انہیں کوئی ایسا ٹیچر یا ٹیوٹر نہیں ملا جو ان کی قرآنی تربیت کر سکے، قرآن کریم پڑھا سکے، دعائیں یاد کروا سکے، اور اسی طرح نماز وغیرہ پڑھا سکے۔ تو اس غرض کے لیے میں نے یہ چینل بنایا تاکہ وہ حضرات بھی، وہ بچے بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح وہ لڑکے جو اب بڑے ہو چکے ہیں اور اسکول اور کالج وغیرہ کی لائف ختم ہو چکی، اور وہ یا کسی وجہ سے وہ مزید اپنی تعلیم کو برقرار نہیں رکھ سکے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ذمہ داریاں آئی، اور وہ اب اس کے بعد سے وہ لوگ اب جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کا صرف آدھا گھنٹہ نکالیں اور قرآن مجید سیکھیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ پاک نے بہت ہی آسان بنایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ہی فرمایا وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو بالکل آسان بنا دیے، بس کوئی ہے جو آ کر اس سے نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، اس میں غور و خوض کرے۔ تو قرآن مجید کو اللہ پاک نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ اس کو جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، میں اس کا پریکٹیکلی کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا، پڑھا کر بھی بتاؤں گا، اور وہ حضرات جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ایجڈ ہو گئے ہیں اور وہ اب تک قرآن مجید نہیں پڑھ سکے، اور ان کی دلی تمنا ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھیں، پڑھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں، تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ میں انہیں بھی قرآن کریم پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور وہ خواتین جو اب تک قرآن مجید نہیں پڑھ سکی ہیں اور ایجڈ ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کو بھی انشاءاللہ یہاں سے قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ اور وہ لڑکیاں جو اسکول وغیرہ میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، یا ایج ابھی ان کی پڑھنے کی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو جاب وغیرہ کرتی ہیں اور اپنی مصروفیات میں سے کچھ آدھا گھنٹہ نکال کے پڑھنا چاہتی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو آئیے آج یہ اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ میں آپ کو اسٹارٹ کرواتا ہوں قرآن مجید کا سب سے پہلا سلسلہ جو نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے، وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جو حضرات نورانی قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنا نورانی قاعدہ سنا دیں، یا اگر وہ پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو دہرائی بھی کر سکتے ہیں، ریویژن، تو وہ بھی کرا دوں گا۔ پاکستان سے ہوں، پاکستان کے علاوہ کنٹری سے ہوں، تو ہر کسی کو انشاءاللہ میں پڑھا دوں گا آن لائن۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو یہاں پر تھے پاکستان میں، پھر کسی وجہ سے کام کے سلسلے میں فورن کنٹریز چلے گئے، وہ بچے بھی نہیں پڑھ سکے، یا وہ حضرات نہیں پڑھ سکے، خواتین نہیں پڑھ سکیں، ان کے لیے بھی ایک اپورچونٹی ہے۔ آن لائن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اپنے ٹائم میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے آدھا گھنٹہ قرآن کریم کو دے کر اسے مزید قیمتی بنائیں۔ دنیا تو ہم کماتے ہی ہیں،
تو اب قرآن کے لیے جو اصل آخرت کا خزانہ ہے، آخرت کی کنجی ہے، اس کے لیے بھی اپنا وقت تھوڑا سا صرف کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم مکمل سیکھ سکتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں علم سیکھنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ بعض ضعیف روایتیں جو لوگوں میں مشہور ہے، اطلب العلم ولو بالصین، جیسے کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے، اگرچہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو لیکن ایک عام مشہور ہو چکی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے تو لوگ اپنے ممالک، اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو پھر بھی قرآن کریم کا علم ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے سے۔ اس کی پہلی تختی ہے، آج میرا ذرا گلا خراب ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہے، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ تختی نمبر 1 ہے مفردات۔ اردو میں ہم کہتے ہیں فرد، اور اس کی جمع آتی ہے پلورل، جس کو کہتے ہیں انگلش میں افراد۔ اسی سے یہ لفظ نکلا ہے مفردات۔ فرد یا افراد جو ہم کہتے ہیں اردو میں، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے مفردات، یعنی بہت ایسے افراد جو الگ الگ ہیں۔ فردن ہم کہتے ہیں اردو میں، تو یہ الگ الگ الفاظ ہیں، مطلب حروف ہیں، الفاظ نہیں کہیں گے بلکہ حروف ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں جو الگ الگ ہیں۔ اب ان کو اگر جیسے جوڑ لیا جاتا ہے، الفابیٹ جو ہوتے ہیں انگلش میں ABCDEFG، تو اگر ان کو جوڑتے ہیں APPLE ایپل بن گیا، تو مختلف الفابیٹ کو جوڑ کر ہم نے ایپل بنا دیا۔ اسی طرح اب ہم عربی کے یا قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، ان کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں تو وہ الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، جب ملا دیتے ہیں تو الگ طریقے سے، جیسے کہ ہر زبان کا ایک رول، ایک قانون ہے۔ تو تو مفردات جو اوپر تختی کا ایک نام لکھا ہوا ہے، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آئے۔ مفردات کا مطلب ہے الگ الگ حروف۔ اس میں پھر اردو میں ہدایات بھی لکھی ہیں۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائے اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے سے، مطلب اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہوئی کہ بچے کو اس طرح یاد کرائیں۔ جو افراد بڑے ہیں ان کو یہ اتنی ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون سے حرف کے اوپر کون سا نقطہ، کیونکہ اسکول کے اندر الف بے پہ تو پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اسٹارٹ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، تاکہ یہ ہمارا سفر چلتا رہے، قائم دائم رہے۔ سب سے پہلے حرف ہے الف۔ اس کو نہ کھینچنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے، اس کو بالکل کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، الف اس طرح بھی نہیں کہنا۔ بعض لوگ بالکل کھینچ دیتے ہیں، بعض لوگ بالکل فوراً سے پڑھ دیتے ہیں جھٹکا دے کے۔ الف اس طرح بھی نہیں کہنا اور لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا، الف بھی نہیں بولنا، بس سمپلی بالکل آرام سے الف۔ اور دوسرا حرف ہے با۔ اسکول وغیرہ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ بے بولا جاتا ہے۔ جو پاکستان یا انڈیا یا دوسرے ممالک کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، اس میں الف کے بعد جو حرف بولا جاتا ہے وہ بے بولا جاتا ہے۔ تو یہ عربک وغیرہ کے اندر جو قرآن مجید کے حروف پڑھے جاتے ہیں یا پڑھائے جاتے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں با۔ با یہ جس طرح لکھا ہوا ہے بڑی اس میں لمبائی کے ساتھ، یہ لکھائی میں اس طرح ہوگا، اور پڑھنے میں جو اوپر چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پڑھنے میں اس طرح ہے، یعنی با کے ساتھ الف بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، با۔ اس طرح دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، اس طرح ملا کر پڑھنا ہے، با۔ اس کے بعد جو حرف ہے اس کا نام ہے تا۔ یہ تا جو ہے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، تا تا اس طرح۔ تو اسکول میں یہ حرف جو ہے تے کے نام سے جانا جاتا ہے، تو قرآن کریم اور عربک میں تا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس میں آپ کی زبان جو ہے اوپر کی جو 2 دانت ہیں ہمارے فرنٹ کے، اس کی بالکل جڑ میں لگیں گے، تا، یہ اس طرح ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے سا، سا، یہ 3 جو حروف ہم نے پڑھے ہیں الف کے علاوہ، با، تا، سا، اس میں سب کے ساتھ آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا۔ الف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک الف کے برابر ان حروف کو کھینچنا ہے، با، تا اور سا کو۔ سا جو ادا ہوگا وہ زبان کی جو نوک ہے ہماری، ٹنگ جو ہے ہماری زبان کی نوک، فرنٹ آف ٹنگ، اس کا یہ فرنٹ آف ٹنگ جو ہے، یہ اوپر کے جو دانت ہیں فرنٹ والے، اس کے بالکل سرے میں، بالکل سٹارٹ میں ٹچ ہوگی یہ زبان، سا، 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 اس طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ اور اب یہ 5 نمبر پہ جو حرف ہے اس کا نام ہے جیم۔ اسے 3 الف کے برابر کم سے کم کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں، جیم، 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 یہ 3 حروف کے برابر پڑھ کر کھینچا جائے گا، پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ با، تا، سا ایک الف کے برابر اور جیم جو ہے 3 الف کے برابر، تو یہ حروف کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جیم جو ہے اسے 3 الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، اور با، تا، سا ان کے ساتھ جو ہے الف ہے، ان کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور بعض قاعدوں کے اندر جو نورانی قاعدے ہوتے ہیں، جو میں ابھی آپ کے سامنے کھولا ہوا ہوں، اس طرح کے کچھ قاعدوں میں جیم جو لکھا جاتا ہے، جیم اور یا میم، ان 3 کے ساتھ مد بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا یہ سبق ہوا، مفردات تختی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ حروف ادا کرنے ہیں، الف، با، تا، سا، جیم، اس طرح آپ نے یہ تمام حروف کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوا، اور نیکسٹ سبق اور نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہم آئیں گے۔ اور اگر کوئی باہر ممالک سے یا پاکستان سے بھی پڑھنا چاہیں، اردو میں یا انگلش میں، یا جو مجھے لینگویج آتی ہوگی وہ اس میں پڑھا دوں گا، عربک میں بھی انشاءاللہ پڑھا سکتا ہوں، اور انگلش میں ہو یا اردو میں پڑھنے والا بچہ ہو تو میں انشاءاللہ پڑھا دوں گا۔ تو کسی کو بھی کوئی رابطہ کرنا ہو، میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا، واٹس ایپ کے تھرو پڑھنا ہو تو واٹس ایپ کے تھرو پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک ختم ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے